बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है तसव्वुफ़ क्या है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों का ये एतराज़ है कि तसव्वुफ़ दीन और शरीयत से हटकर नज़रियात का एक ऐसा मजमुआ है जो यूनान, ईरान और हिंदुस्तान से दरामद करके इस्लाम में दाखिल किया गया है, जिसमें यूनान का फ़लसफ़ा, ईरान का तर्क दुनिया और हिंदुस्तान का जोगियानापन शामिल है। इस एतराज़ की दो हैसियतें हैं। पहली हैसियत में ये एतराज़ इन लोगों की तरफ से है जो तसव्वुफ़ की हकीकत से नावाकिफ़ हैं और इस नावाकिफ़त की बिना पर वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद करते हैं। उनके सामने तसव्वुफ़ की वही शक्ल है जो बाज़ लोगों ने उसे दी है। दूसरी हैसियत में वो लोग आते हैं जो इस एतराज़ को सही समझकर यकीन कर बैठे हैं कि वाकई तसव्वुफ़ शरीयत से अलग एक लाहे अमल है। उनका अकीदा है कि शरीयत मोहम्मदी और तसव्वुफ़ दो अलग अलग चीज़ें हैं। सूफ़ी का शरीयत से कोई वास्ता नहीं। इन लोगों ने तसव्वुफ़ को माफूकल फितरत, देवमालाई और अकल से मारवा हैसियत दे दी है और सूफ़ इसे ही मानते हैं जो तर्क दुनिया हो, शरीयत का लिबादा उतार बैठा हो, नमाज रोज़े की ज़रूरत महसूस ना करता हो, जंगलों, वीरानों, दरिया के किनारों या किसी दरगाह की दहलीज पर बैठा हो, जब बोले तो तहकमाना अंदाज में झड़क दे या इंतहाई आजिजाना तरीके से कोई राज की बात कह दे, कोई पेशनगोई कर दे या कोई खुशखबरी सुना दे, घर बार और शादी की ज़रूरत महसूस न करे, आबादी में कभी आए तो फिर चला जाए। मुर्शिद के लिए भी इन लोगों के ऐसा ही तसव्वुर घर लिया है। मैंने मुसलमानों के जिन दो तबकात का जिक्र किया है, दोनों ही हकीकत से नाआशना हैं। पहला तबका तो तसव्वुफ़ को मानता ही नहीं, दूसरा अगर मानता है तो गलत अंदाज में, तीसरा तबका वो है जो तसव्वुफ़ को सही अंदाज में लेता है कि तसव्वुफ़ शरीयत से हटकर ना तो कोई अलग मसलक है और ना तरीका है, बल्कि तसव्वुफ़ शरीयत के अहकामात को इंतहाई खुलूस और नेक नियति के साथ बजा लाने और इताअत में अल्लाह की मोहब्बत और इसके खौफ की रूह भर देने का नाम है। ये दुरुस्त है कि तसव्वुफ़ के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं और वो फरेब व नफ्स का शिकार होकर फना हो जाने वाली दुनिया का माल व मता हासिल कर रहे हैं। खुद तो दानिस्ता तौर पर मासियत में पड़े हुए हैं, लेकिन सादा लोग आवाम को, जिनमें अक्सरियत इस्लामी तालीमात से बेबरहा लोगों की होती है, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग रियाकार हैं, अपनी असलियत छुपाकर दूसरों को धोखा देते हैं। सूफियाने शक्ल और सूरत बनाकर तसव्वुफ़ का लिबादा ओढ़ लेते हैं और किसी मज़ार के गद्दी नशीन बनकर बैठ जाते हैं। अपने चेलों के ज़रिए चंद करामात मशहूर करवा कर लोगों को मुतवज्जा कर लेते हैं और आने वाले को अजीब व गरीब तरीक़ों से नफ्सियाती तौर पर मसहूर करके तोहिमात और तोहमात की दलदल में धकेल देते हैं, जहाँ से वो फिर निकल ही नहीं सकते। जब इन नाम नेहाद पीरों फ़कीरों के पोल खुलते हैं तो फिर लोग तसव्वुफ़ पर एतराज़ात करने लग जाते हैं। सूफिया कराम को इन नाम नेहाद पीरों फ़कीरों की तरह समझकर मिसालें देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सूफिया के साथ बाज़ मुवाफ़िक़ुल फ़ितरत और गैर शरई बातों को मंसूब कर दिया गया है, जिनकी कोई असल नहीं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज 15वीं सदी हिजरी में तसव्वुफ़ के माह ताबा पर बिद्दात व हमात और हिस्स व हवा और रियाकाराना सूफियानापन के सया बादल बुरी तरह छा चुके, जिसकी वजह से रूहानियत के नूर पर मादा परस्ती के तारीक साए फैल गए हैं। अंधेरों में कुछ सुजाई नहीं दे रहा। रूहानियत का मतलासी इन अंधेरों में हाथ पांव मार मार कर थक जाता है और मायूस होकर इस नूर की तलाश तर्क कर देता है जिसकी तड़प उसके दिल में मौजूद थी। फिर या तो वो इन्हीं अंधेरों का एक हिस्सा बन जाता है या तोहिमात और बिदआत के किसी गड्ढे में गिर जाता है। असल में मादियत इस हद तक छा चुकी है कि हम इसकी चमक व दमक में खोकर रह गए हैं। शैतान ने अपने फरेब के जाल बड़े दिलकश अंदाज में बुन लिए हैं और वो इनके इस्तेमाल के लिए दौरे जदीद के तमाम आलात और हरबे बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल कर रहा है। इस दौर में इसकी आवाज़ें, तरगीबात और दिल फरेबियाँ इस हद तक मौसर हो गई हैं कि बसा औकात उलमा का अपने इल्मियत व फ़काहियत और सूफिया का अपना तकवा व तहारत को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। ये दौर इंतहाई आजमाइश का दौर है। उलमा व सूफिया की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं।
لیکن علم و تقویٰ کے مراکز اپنی افادیت کھو رہے ہیں۔ تصوف جس کی بنیاد عمل پر رکھی گئی ہے، اسے محض چند رسومات کا مجموعہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ لوگ نام نہاد پیروں فقیروں کی سنی سنائی باتوں، رسمی سجادہ نشینوں کے شریعت سے معروہ طور طریقوں، خانقاہوں اور درباروں کے رسمی ماحول، میلوں ٹھیلوں اور ان میں ہونے والی بدعات اور غیر شرعی حرکتوں کو دیکھ کر تصوف کے بارے میں ذہن کے اندر ایک ایسا خاکہ تیار کر لیتے ہیں جس میں انہیں شریعت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس طرح وہ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی تصوف محض چند رسومات کا مجموعہ ہے جس میں عمل کرنے کی قرآن و سنت میں کوئی اجازت نہیں آئی۔ اس طرح کچھ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ صحابہ کرام کے بعد صوفیاء نے کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو آگے پہنچایا، دین و شریعت کی تبلیغ و ترویج اور لوگوں کے تزکیہ قلوب اور اصلاح معاشرہ کے لیے دن رات جد و جہد کی، بغیر تحقیق کے تصوف کی نفی کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایسے ہی نام نہاد تصوف کو اپنا لیا ہے اور ایسی غیر شرعی حرکات اور باتوں کو نعوذ باللہ معرفت کی باتیں کہہ دیا۔ پیارے دوستو، تصوف تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس تصوف شریعت سے الگ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکامات کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں اللہ کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے کا نام ہے۔ ہر دور میں صوفیاء کرام نے تصوف کی بے شمار تعریفیں کی ہیں اور اپنے اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق اس کی توضیح فرمائی ہے۔ ان تمام تعریفوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تصوف در حقیقت شریعت کے تمام پہلوؤں کا بیان ہے۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت کی معرفت حاصل کرنا، وقائق پر گفتگو کرنا اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا تصوف ہے۔ حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق مستقل رہنا تصوف ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف مکمل ادب ہے، اور جو ادب کو ضائع کرے وہ قرب الہی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تصوف مستقل مجاہدہ نفس کا نام ہے۔ تصوف نہ رسوم میں ہے اور نہ فقط علوم میں ہے، بلکہ یہ سراسر اخلاق ہے۔ رسم ہوتا تو صرف مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا، علم ہوتا تو فقط تعلیم سے حاصل ہو جاتا۔ حضرت احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف ایک حقیقت ہے اور اس میں کوئی رسم نہیں۔ رسم انسان کے لیے ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا سے منہ پھیر لینا تصوف ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تصوف علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ علم کے ذریعے نفسانی خواہشات سے کنارہ کشی کرنا، تزکیہ نفس کرنا، قلب کو غیر اللہ سے خالی کر کے ذکر الہی سے آراستہ کرنا تصوف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 سخاوت ابراہیمی، نمبر 2 رضائے اسماعیل، اور نمبر 3 صبر ایوب، نمبر 4 مناجات ذکریہ، اور 5 غربت یحییٰ، اور 6 خرقہ پوشی موسیٰ علیہ السلام، 7واں سیاحت اور تجردہ عیسیٰ علیہ السلام، اور 8واں فقر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف ہے۔ تصوف کی یہ تمام تعریفیں ہر لحاظ سے شریعت محمدی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس لیے بات عین حقیقت ہے کہ تصوف شریعت ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ شریعت سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ المختصر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ظاہری اور باطنی لحاظ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنا، تزکیہ نفس کرنا، خدمت خلق کرنا اور اخلاق حسنہ کے ساتھ بندگان خدا کی ظاہری اور باطنی ترقی کی طرف رہنمائی کرنا تصوف کہلاتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے معرفت الہی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور جو ماسوائے اللہ تھا اسے اللہ کے نور سے دیکھا۔ معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جب صوفی پر حقائق منشکف ہوتے ہیں، وہ حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اسے عرفان کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معرفت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے لطائف و انوار سے دلوں میں ودیت کرے۔ یہ دراصل اپنی ہی پہچان ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنی پہچان یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہیچ تصور کرے اور اپنی نفی کر کے اپنی مرضی کو ختم کر دے اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دے۔ جب بندہ اپنی نفی کرتا ہے تو وہ در حقیقت مکمل طور پر اپنی ہستی کو مقام عجز پر پہنچاتا ہے اور سوائے حق تعالیٰ کے اس کی توجہ ماسوا سے ہٹ جاتی ہے۔ جب تک دل میں غیر کے لیے جگہ رہے گی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور عارف وہ ہے جو ماسوا سے ہٹ کر رجوع اللہ کرتا ہے۔ جب حقیقت کا علم ہو جاتا ہے تو پھر اس حقیقت کل یعنی حق تعالیٰ کی پہچان ہی معرفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ بس جان لینا چاہیے کہ تصوف ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود تو اللہ رب العزت ہے، اس کی رضا اور محبت ہے۔ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کی ضرورت پڑتی ہے اور بس۔ تو جن لوگوں نے اس ذریعے کی قدر کی جس سے اللہ تک رسائی حاصل ہوئی، وہ تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اسے سمجھا نہ قدر پہنچائی، وہ خود بھی محروم رہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھا۔ پس نجات، فلاح اور کامیابی و کامرانی اسی کے لیے ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہوا مرشد کی رہنمائی میں طریقت کے سیدھے راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز اور حقائق کا بالیقین مشاہدہ کرنے کے بعد معرفت الہی حاصل کر لے کہ یہی مقام رضا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔